बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन जिसका नाम है पैगाम रमज़ान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ आपके साथ अनवार खबर। आज 13वें रमज़ान मुबारक की मुनासबत से हम 13वें पारे को भी डिस्कस करेंगे। कुरान स्कॉलर हाफिज़ उस्मान ताहिर जब्बार साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे जो डेली हमारी रहनुमाई करते हैं। डेली एक सिपारा हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और आपको उसकी तफसील समझाने की कोशिश भी करते हैं। उसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं कासिम अली शाह साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया के जो असरात आज हम अपने नौजवानों पर देख रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ मारूफ एंकर हैं, शायर हैं, अदीब हैं, वसी शाह साहब हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। इस सोशल इशू पर उनकी राय भी जानेंगे और माहिर नफ्सियात रूबी इमरान साहिबा भी हमें शो में ज्वाइन करेंगी। जो बच्चों में आजकल हम देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की वजह से बहुत ज़्यादा हाइपर हमें अपने बच्चे दिखाई देते हैं या फ़ोन के साथ बहुत ज़्यादा एडिक्ट दिखाई देते हैं, तो उसका क्या हल होना चाहिए, उसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए। तो आज का हमारा ये शो है, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे कासिम अली शाह साहब से। कासिम अली शाह साहब, आप ये बताएं कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जो है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट चल रहे हैं, लेकिन यूथ पे जो इम्पैक्ट है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं? इतना बड़ा ये मसला बन गया है, हमें समझ ही नहीं आ रही है। अच्छा देखिए, मेरा तो कह लीजिए अगर मैं ये कहूँ कि मेरी जो बर्थ है वो सोशल मीडिया पे हुई है, क्योंकि मैं टीवी पे पहले नहीं आया। शाह साहब को तो अल्लाह ताला ने बड़ा एजाज़ बख्शा के टीवी के साथ इनकी जो आशनाई है बड़ी पुरानी है। मैं 2010 से मेरे लेक्चर्स वीडियोस रिकॉर्ड होना शुरू, 2015 में ये वायरल हो गए, ये कंटेंट वायरल होना शुरू। अच्छा, उस जमाने में जो शॉर्ट वीडियो थी ना, अच्छा जी, ये बड़ी मजे की बात थी कि उस लेक्चर्स मेरे पड़े हुए थे 40-50 मिनट। 2015 में किसी ने ऐसे ही 8-10 मिनट का एक लेक्चर क्लिप जो था वो अपलोड किया, और मैंने नहीं किया जी, किसी ने, किसी चाहने मोहब्बत करने वाले ने उसमें से एक टुकड़ा 10 मिनट का अपलोड किया और वो मिलियन व्यू हो, 1 मिलियन व्यू उस जमाने, उस टाइम पे फेसबुक। अच्छा, एकदम शाजी मेरे से ना मेरा मुलाकाती बढ़ गया, यानी मुझे लगा कि कुछ बदला है मेरी जिंदगी में। मुलाकाती बढ़ गया और मेरे जो पेज हैं चीजें उस पर ट्रैफिक एकदम बढ़ गई। अच्छा, अब हमें एक स्ट्रेटजी पता लग गई कि ये लंबी वीडियो से 10 मिनट की वीडियो शॉर्ट होती है। अब जरा आज के जमाने में सोचिए, 30 सेकंड को हम शॉर्ट कह रहे हैं, यानी 10 मिनट को शॉर्ट कह रहे थे। अच्छा, मैं वहां से जो सफर शुरू हुआ 2015 से 16, शाह जी आज इस सोशल मीडिया की वजह से तकरीबन 30 के करीब मुल्क देख लिया हमने। ये कंटेंट फैला, मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले दुनिया जहान के अंदर मौजूद, ये पॉजिटिव साइड मैं आपको बताना चाहूंगा। अच्छा, सीखने की अगर बात करें तो यकीन कीजिएगा बड़ी बड़ी म्यारी किस्म की लेक्चर की सीरीज पड़ी हुई। मैं कनाडा में था शाह जी, तो मुझे बड़ी मेरी ख्वाहिश थी कि जॉर्डन पीटरसन से मिलूं। उसकी बड़ी किताब आजकल दुनिया में 12 लेसन्स ऑफ लाइफ जो है वो बड़ी वायरल हुई। उन्होंने कहा जी अभी ईमेल करेंगे तो 6 माह बाद मुलाकात होगी, तो आप तो 6 दिन के लिए आए हुए हैं, तो आप मुलाकात नहीं कर सकेंगे। तो अब मेरा ये कहना है कि किताब के साथ साथ उसके लेक्चर की सीरीज थी जो मैंने सुनी, तो ये सोशल मीडिया का कमाल है। बिल्कुल। आप फिर देखिए कि दुनिया के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े ब्रेन्स ऐसे जो माजी में कहीं चले गए। जमाना तालिब इल्मी में ना जी एक नाम था उशू, हालांकि कंट्रोवर्शियल बड़ा है। 2001-2 में मैं उसके कैसेट्स जो थी ना जी लेक्चर की, वो वाया दुबई इंडिया से मंगवाया था, दस्तयाब ही नहीं थी जी। ठीक है जी। फिर डॉक्टर सदाकत साहब के क्लिनिक से ना जी हमें स्टीफन आर कुए की कैसेट्स मिल जाती थी। उनके क्लिनिक पे हमें ऑर्डर देना पड़ता था पहले जाके, इसको रिकॉर्ड कर दें और हम 5-6 दिन बाद आके पिक कर लेंगे। आज जरा इंटरनेट निकाल के देखिए, जो पॉजिटिविटी और दुनिया जहान के मौजूआत, उनका सारे का सारा कह लीजिए सर्च इंजन जो हैं वो उस पर मौजूद है, आप उनसे फायदा उठा सकते हैं। कोई स्किल सीखना चाहें, मां सवाए कि किसी में मशीन की जरूरत ना हो, हार्ड कोई स्किल ना हो, उसके लिए आपको फिजिकल प्रैक्टिस, आप ऑपरेशन करना नहीं सीख सकते, लेकिन आप दुनिया के बड़े ऐसी स्किल्स हैं जिनको आप इंटरनेट और यूट्यूब और इन सब चीजों के जरिए सीख सकते हैं। इसके साथ आप कमाल देखिए कि दुनिया की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपने लेक्चर्स की सीरीज को पब्लिक कर दी है। ये तो पाकिस्तान में रवाज नहीं है। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के सोशल मीडिया डेड पड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं है, मां सवाए एडमिशन हो गए, एडमिशन हो चुके हैं और कॉन्वोकेशन, इसके अलावा कोई खबर नहीं है। दुनिया जहान की टॉप यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यील्स, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, सारी यूनिवर्सिटियों का डाटा लेक्चर्स का, उनके प्रोफेसर साहिबा, उनका कंटेंट भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है इंटरनेट। फिर आप देखिए एक बात शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत एक दिन बात की, किताब ढूंढना तलाश करना कितनी मुश्किल। मुझे क्योंकि माइंड साइंसेज और सेल्फ हेल्प का बड़ा शौक था, यहाँ से पास ही एक मार्केट है, पुरानी किताबें वहां पर ही मिल जाती थी। ठीक है। एक किताब थी एमएल कवे की ख्याल की ताकत, वो तर्जुमा हुई हुई किताब थी, कहीं प्रिंट तो हुई है किताब बहुत पहले, लेकिन इसका तर्जुमा 50s में हो गया था।
آپ یقین کیجئے بڑی کاوش کوشش اور ایفرٹ اور تردد کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ جی گلبرگ میں ایک پرانی کتابوں کی دکان ہے, وہاں سے ملے گی, اور مجھے وہاں پر اس نے اپنے منہ سے جو ریٹ اس نے کہا میں نے پے کر کے وہ کتاب خرید لی. آج پی ڈی ایف کی فارم میں دنیا جہان کی کتابیں, ان کی پریسز کے چینل ہیڈ وے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے, سال کا صرف 12-13 ہزار روپیہ ہمیں پے کرنا پڑتا ہے, اور ہیڈ وے کے ذریعے دنیا جہان کی کتابوں کی پریس ہو. آپ سفر کرتے یہاں سے گھر تک جانا ہے 30 منٹس میں 6 کتابوں کی پریسی معقول. میں نہیں کہتا کہ وہ کوئی زیادتی کے ساتھ نہیں, جو ایک لبے لباب ہے, جو آپ کو سننا ہے, جو کم از کم جاننا ہے, وہ آپ کے پاس موجود ہوگا انٹرنیٹ کی بدولت. اچھا میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے اپنی قوم کی تربیت نہیں کی کہ ان سارے وسائل کو استعمال کیسے کرنا ہے. جیسے گورنمنٹ نے چند دن پہلے ایک ٹریک بنا دیا, اس پہ سائیکل نے چلنا ہے, موٹر سائیکل نے چلنا ہے, لوگ اس کے باوجود وہ دوسری لائن میں نظر آئیں گے آپ کو. موٹر وے پہ انہوں نے کہہ دیا کہ جو 120 کی سپیڈ ہے یہ ایک مناسب سپیڈ ہے, سپیڈ وہی بھلی جس کو کنٹرول کیا جا سکے. تو آپ اس کے باوجود دیکھ لیجئے کہ اب اس حد تک مجبور ہو گئے, اسٹیٹ نے کہہ دیا کہ جس کی 150 کی سپیڈ ہے اس پہ پرچہ ہوگا, کیونکہ 150 کی سپیڈ ڈیتھ ہے. خدا نہ خواستہ آپ کسی کو لگتے ہیں وہ بھی گیا, آپ کی اپنی زندگی کے ساتھ کیا بنے گا اپنی جانتے ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ اس کی جو پازیٹیو سائیڈ, اس کے لیے بھی تربیت کی ضرورت ہے. ہمیں نصاب میں کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کا مثبت استعمال, اس کی کوئی نہ کوئی کانٹینٹ اس طرح کے ایڈ کرنا پڑے گا. سائبر کرائم بہت زیادہ ہو رہا ہے. سائبر کرائم کو, یہ کرائم ہے, یہ کتنا خطرناک کرائم ہے اور اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں, اس کو میرا خیال ہے کہیں نصاب میں ہمیں شامل کرنا چاہیے. یہ جو ہم پرانی چیزیں, فلاپی ڈسک, USB آج تک پڑھا رہے ہیں, دنیا کلاؤڈ اور ڈیٹے پہ چلی گئی ہے, AI آ گئی ہے, اور اب تو آپ پکڑ نہیں سکتے کہ لکھا ہوا جو ہے وہ آپ کا لکھا ہوا ہے کہ AI کے ذریعے لکھا ہوا ہے. تو آپ اگر یہ جدید ہونا اگر نصاب میں شامل کرتے ہیں تو نئی نسل کو آپ لیکن جو نیگیٹیوٹی اب معاشرے میں آ چکی ہے اس کو آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیں پھر شعوری سولوشن ہوتا ہے, علمی سولوشن ہوتا ہے. آپ اگر اس معاشرے کو, اس سماج کو آپ کتاب کی طرف لانا چاہتے ہیں, میں بڑا آسان نسخہ اس کا بتا رہا ہوں. پڑھانے والے کتاب پڑھے. سر کلاس میں کھڑا ٹیچر کتاب کا ریفرنس ہی نہیں دے سکتا, اس نے خود کتاب نہیں پڑھی. ہمارے رول ماڈلز نے کتاب نہیں پڑھی. ماضی میں ہمارے ایک وزیر اعظم نے کتاب پڑھی 40 رولز آف لو, انہوں نے کوٹ کیا, ان کے ٹویٹر پہ پوسٹ لگی. یقین کیجئے مارکیٹ میں اس دن 40 رولز آف لو الف شفق کی شارٹ ہو گئی تھی. لوگ جس کو فالو کرتے ہیں نا وہ پھر دیکھتے ہیں وہ پڑھتا کیا ہے, سنتا کیا ہے. آپ نے ارطغرل دیکھا اسی وجہ سے, اسٹیٹ نے کہا جی یہ ڈرامہ بڑا اچھا ہے, اس کی ٹرانسلیشن کروائی گئی, پوری قوم نے کووڈ میں گھر بیٹھے ہوئے ارطغرل غازی دیکھ لیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جن کو فالو کیا جا رہا ہے وہ ہر سطح پہ ہیں, وہ ٹیچرز ہیں, وہ بڑے ہیں, وہ بزرگ ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں. اگر ہم کوئی ریفرنس دیتے ہیں کتاب کا, ہم کتاب پڑھتے ہیں, کوٹ کرتے ہیں, تو ہمیں فالو کرنے والا بھی کتاب تبھی آگاہی ہوگی. ٹھیک ہے وسیع شاہ صاحب, آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں یہ جو کتاب سے دوری اب یہ جس طرح سے قاسم علی شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, یہ کتنا زیادہ افیکٹ کر گئی, جو ہمیں بہت ایزیلی, آبویسلی سوشل میڈیا کے فائدے بھی ہیں, نقصانات پر بھی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن ایک کتاب جو لوگ پڑھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب سے جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا ایک اثر, اس سے جو آپ چیزیں سمجھتے ہیں وہ آپ فون سے اس طرح سے شاید نہیں, جو لوگ کتاب کو پسند کرتے ہیں وہ یہ بات ضرور کرتے ہیں. میں تو ان لوگوں میں سے ہونا جی جس کو کتاب کی خوشبو سے محبت ہے. بالکل. اور لٹرلی میں نئی کتاب لیتا ہوں نا کبھی, میں سب سے پہلے اس کو حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں, میں اس کو یوں کر کے سونگتا ہوں اور میں اس کو اپنی روح میں محسوس کرتا ہوں. مگر یہ ایک میری ایک جذباتی کیفیت ہے, ایک روحانی کیفیت ہے, مگر ایک پریگمیٹک اور ایک پروگریسو انسان کی حیثیت سے مجھے کبھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ کتاب جو ہے وہ اس کے بغیر آپ علم جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے, نہ اس کے اندر آپ کو رکنا چاہیے. اور کتاب تو ایک ذریعہ ہے نا جی, وہ سورس ہے. جب کتاب نہیں تھی تو اس سے پہلے درختوں کی چھال پہ لکھا جاتا تھا, جب وہ بھی نہیں تھا تو اس سے پہلے لوگ جو ہے داستان گوئی کی صورت میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے. تو وہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تو یہ ہے کہ علم کی جستجو, علم کی تلاش, علم کی کھوج اور علم کا حصول, یہ اصل چیز ہے. اور شاید ہم نے پہلے اس پر بات کی تھی, اور اس کے لیے اگین جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹھہراؤ جو ہے, وہ جو ایک ارتکاز ہے, جو نشست ہے, وہ ہم بچوں میں پیدا کر سکیں کہ نہیں, اسے کہتے ہیں نا آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 1 گھنٹہ آپ نے ٹک کے بیٹھنا ہے, وہ امپورٹنٹ ہے. یہ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. آج یہ ہے, کل کو عین ممکن ہے کہ میری جو گاڑی کی اسکرین ہے
اس کے اوپر ایسے وہ آ جائے کہ میں ایک بٹن دباؤں اور اس کے اوپر سب کچھ لکھا آ جائے کرے. بڑی زبردست بات کی ہے. میں ہی نہیں کر, میں مکمل کروں, لوگ یہ نہ سمجھے میں چلتی ہوئی گاڑی کی بات کر رہا ہوں. سو مقصد یہ کہ آپ آدھے گھنٹے کے لیے کہیں ٹھہرے ہیں اور آپ نے بٹن دبایا, آپ کی گاڑی کی اسکرین جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے ایک بورڈ کی شکل میں اور اس کے اوپر لکھا آ رہا ہے, وہاں پڑھ لیں. وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, بلکہ اس سے ہمیں نکلنا بھی چاہیے. میں نے جو بات کی, میں نے اس لیے کہا کہ ایک جذباتی روحانی بات ہے, مگر اس کے میں کتنا عرصہ ہو گیا میں ٹیب پہ پڑھتا ہوں اور میں بہت اس کو وہ کرتا ہوں اپنا, اس کا ایک اپنا اصل چیز تو سیکھنا ہے. ہاں وہ ہمیں اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے, جیسے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہاں کہ وہ ہمیں پوچھنا چاہیے کہ کتنی کتابیں ہم نے سیکھی, کتنے پروگرامز آپ کے ٹیلی ویژن چینلز پہ مختلف اس کے اوپر کتابوں کے اوپر ہو رہے ہیں, کتنے تبصرے جو ہیں وہ کتابوں کے اوپر ہو رہے ہیں. یہ چیز امپورٹنٹ ہے. علم کا سورس جو ہے نا, اور یہ تو ذریعے بدلتے رہیں گے, یہ تو آج کچھ ہے, کل کو کچھ ہے, پرسوں کچھ ہے, عین ممکن ہے آنے والے دنوں میں وہ آپ کے چشمے کے اندر آپ یوں دبائیں اور وہ سارا لکھا آ جائے, وہاں سے پڑھنا شروع کر دیں. تو آپ سیکھتے کہاں سے, دیٹ از امپورٹنٹ. آپ مکمل کر لیجیے اپنی بات. ٹھیک ہو گیا, میرا خیال ہے ہمیں مکمل کرنے کے لیے کہا گیا کہ بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے, اور قاسم علی شاہ صاحب کا ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے کیونکہ انہوں نے ابھی شو سے رخصت لینی ہے. تو انشاءاللہ بریک کے بعد آپ لوگوں سے ایک بار پھر سے ملاقات کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار, میں بے قرار, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری. بہت ہی خوبصورت شعر سماعت کیجئے گا. حضور آپ کا نام آئے تو چوم لیتا ہوں. حضور آپ کا نام آئے تو چوم لیتا ہوں. میں کیا بتاؤں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے. اور میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ میرے ہیں. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا حبیب اللہ, میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں. میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے. قابل غور شعر کہ میری تو ہستی ہی کیا ہے,
غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز ارے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے اور سیاہ کار ہوا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے سبحان اللہ بہت خوب کتنے محفل میں سما ایک بن گیا ہے بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی بہت شکریہ بالکل ہم رک کریں گے بالکل جپا صاحب بالکل ایسے ہی آواز ہی آپ کی اتنی خوبصورت ہے اور کلام بھی ماشاءاللہ ناز بہت خوبصورت ہے روبی عمران صاحبہ ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہیں ماہر نفسیات ہیں ان سے بھی ہم گفتگو ہو رہے ہیں روبی صاحبہ بچوں کے ہائپرنس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ بچے ہمارے بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ فون کے یوز کی وجہ سے ہم نے خود آبویسلی ان کو ان چیزوں میں انگیج زیادہ کیا ہے یہ بھی ہماری غلطی ہے تو ہمیں اس چیز سے بھی نکلنا ہے لیکن اب جو بچے انگیج ہو چکے ہیں انہیں کس طرح سے مینیج اور اسپیشلی اینگر مینجمنٹ میں بات کی جائے تو انوار دیکھیں جس طرح بچوں کی میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں آپ دو پودے لگائیں ایک پودے کو آپ ڈیلی توجہ دے رہے ہیں پانی دے رہے ہیں اس کی آپ جہاں پہ چھان خران جو بھی وہ کر رہے ہیں اور ایک پودے کو آپ ایسے ہی کوئی اس کو کھاد نہیں کوئی کچھ نہیں موسم آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ایک پہ جھاڑیاں لگیں گی ایک پہ گلاب لگیں گے یہ بہت سمجھنے کی بات ہے آپ کے بچے آپ کی جو آنے والی نسل ہے وہ بھی سیم وہی چیز ہے اب ایک چیز اس میں ہو گئی اب دیکھیں آپ نے گریجولی ایک بچے کو خود ان چیزوں کا ایڈکٹ کر دیا اب آپ نے ان چیز میں سے نکالنا کس طرح آپ اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کوانٹٹی نہیں آپ کوالٹی آف ٹائم اس کو دیں ٹھیک ہے اس کی پسند کی چیزیں اس کی پسند کی بات کرنے کی کوشش کریں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بجائے اس لیول پہ آنے کے ہم ان کو زبردستی اپنے لیول پہ لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بالکل ٹھیک یہ کہہ لیں کہ یہ جو فریکوینسی ہے یہ میچنگ بہت ضروری ہے سیکنڈلی بچوں کے ساتھ ان کو جب تک آپ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے ان کے ساتھ اچھی بری بات کی ان کو تمیز دیں گے ان کو بتائیں گے کہ بیٹے کس طرح سے جب دیکھیں طوفان آ رہا ہوتا ہے نا تو ہم لوگ اپنی مینجمنٹ ہم لوگ ہواؤں کے آگے نہیں کھڑے ہو جاتے ہم کہیں نہ کہیں بیٹھ جاؤ یہ نہ کرو وہ نہ کرو ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا ہم اپنے اگر جائیں اپنے پیرنٹس میں تو وہ بے شک اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی لیکن کیا بات تھی کہ وہ ہم لوگ نسبتاً ہم ایز اے پیرنٹس شاید اتنے اچھے ماں باپ نہیں ہیں جتنے ہمارے پیرنٹس تھے بالکل ایسے ہی اس کی یہی وجہ تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے تھے اور ہم لوگ عملی طور پر ان کو بہت زیادہ دیکھتے تھے روبی جی ہم اتنے ہائپر بھی نہیں ہوتے تھے دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات میں نے پہلی بات یہ کہ ہمارے پیرنٹس ہماری ایک تو کہہ لیں کہ تب اتنی اویئرنیس نہیں تھی بعدوں کا تو کہتے ہیں نا لا علم ایک نعمت ہے بالکل وہ بھی اٹس ٹرو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم لوگ اگر وہی آپ نے جس طرح بات کی ہے کہ غصہ مینجمنٹ پہ اب مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ چھوٹے تھے تو امی نے کہنا کہ روزانہ دماغ سے نہیں دل سے رکھتے ہیں
समझ नहीं आती थी क्या बात है, आज समझ आती है कि हम लोगों ने, अगर वही वाली बात है कि जैसे रमज़ान चल रहा है, आपने उठे भी हैं, सहरी में रोज़ा भी, लेकिन आपने अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि बेटे रमज़ान का मेन मकसद रोज़ा सिर्फ आपने अपने ये उसमें खाना पीना नहीं छोड़ना, उसमें आपने अपने आप को मॉडेस्ट बनाना है, गुस्सा छोड़े, अपने अंदर आप इसार लाएं, ऑनेस्टी लाएं, और सबसे बड़ी बात है हम ये तवक्को करते हैं कि अल्लाह ताला हमें फौरन माफ कर दें, पहले अपने अंदर भी वो सिर्फ रखें। छोटी छोटी चीजों से वाकई आप सिखा सकते हैं। जब आपके बच्चे आपको देखेंगे कि माँ बाप खुद लेट इट गो कर रहे हैं, वो इस सारों कुर्बान, हम देखिए आजकल रमजान में अपने बच्चों को बताएं बेटे ज्यादा चैरिटी लोगों को, और ये सारा साल प्रैक्टिस रखें, सिर्फ एक माह नहीं, बिल्कुल ऐसा ही एक माह में आप लोग और बहुत खूब है। चैरिटी की बात की है, टॉय ड्राइव्स की बात की, अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए, इस महीने में बहुत हिस्सा लें। और हम रुख कर रहे हैं अपने कश्मीर के किचन में, जहां हमारी शेफ फातिमा जो है हमारा इंतजार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। कश्मीर के किचन से आज क्या बन रहा है? कश्मीर के किचन से आज बन रहे हैं क्रिस्पी फ्राइड एग, और उसके साथ साथ जो है वो हम सबरोसों के कबाब फ्राई कर चुके हैं ऑलरेडी। क्रिस्पी फ्राइड एग भी फ्राई हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। और बॉयल एग? बॉइल्ड एग, यस। ओके, तो जो है ना ये मैं कर चुकी हूँ और दे आर ऑलमोस्ट रेडी। इसके लिए जो है ना वो मैं आपको क्विक सी रेसिपी बता देती हूँ। रेसिपीज की ये है, बॉइल्ड एग तो हैं, लेकिन उसके साथ टिप ये है कि जब आप एग बॉईल करते हैं ना तो फौरन से ना खोल देते हैं उनको, और उसके बाद फौरन से कट कर देते हैं। तो क्या होता है कि जब टेक्सचर उसका गर्म होता है ना तो फौरन से टूटना शुरू कर जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले उसको बॉइल्ड एग को ठंडा करना है, या फिर आप आइस्ड वाटर में बर्फ वाले पानी में उसको डिप करके रख दें, और उसके बाद फिर आप उसको फ्राई करें क्रम्स लगा के। और उसके लिए जो है ना मैंने ये पेस्ट, एग योक की पेस्ट जो है ना वो सेपरेटली एग योक सेपरेट कर लिए। और इसमें आपने क्या डाला है? मायो डाली है? इसमें मैंने मायोनीज, क्रीम, मस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, क्रीम भी, लाइट सा सॉल्ट एंड पेपर, दैट्स इट। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ओके। उसके साथ साथ हमारे पास 2 ड्रिंक्स हैं आज। जैसा आप जानती हैं कि ड्रिंक्स के बगैर हमारा जो है इफ्तार मुकम्मल नहीं होता। इफ्तार के अलावा भी हम हाइड्रेट रहना भी बहुत जरूरी है, पूरा दिन रोजा रखते हैं। उसके लिए जो है ना वो लेमनेड से बेहतरीन कोई भी चीज़ नहीं है। तो वो आप सिंपली, मैंने इसमें ऐड किया है लेमन जूस और साथ में सॉल्ट और 7 अप, दैट्स इट। तो ये आपको जो है ना वो बहुत अच्छा फ्लेवर भी आपको देगी, और इसमें आप जो है ना वो ऐड कर सकते हैं शुगर, लेकिन शुगर की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप इसको ऐसे भी यूज़ करें। ठीक है। दूसरा हमारा जो वो ड्रिंक है वो स्पॉन्सर्ड है रूह अफ़ज़ा की तरफ से। ठीक है। तो रूह अफ़ज़ा जो है ना वो दूध और रूह अफ़ज़ा से बेहतर और कोई भी चीज नहीं। आई थिंक दूध और रूह अफ़ज़ा बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल, बच्चन से हम देख रहे हैं दूध और रूह अफ़ज़ा आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती है। बच्चों का फेवरेट है ये। आप ये देखें कि बच्चे जो है ना वो बहुत शौक से ये ड्रिंक पीते हैं। आप इसमें जो है ना वो चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं, तो मुलंगा कर सकते हैं। दैट्स इट। तो ये देखिए देखने में भी खूबसूरत है, हेल्दी ड्रिंक भी है, और जो है ना वो इसकी न्यूट्रिएंट जो है ना वो बहुत ज्यादा है, न्यूट्रिशन लेवल ज्यादा है। ठीक है, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, थैंक यू फातिमा, आपने हमें बड़े ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बताई है। और हमारी जो हेल्पर हैं वो सुपेरियर यूनिवर्सिटी BS डिपार्टमेंट फूड एंड कुलिनरी डिपार्टमेंट में पढ़ती हैं और हमारे साथ हेल्प करती हैं। थैंक यू उनका भी। और हम लोग करेंगे अनवार आपका और शाह साहब का, बल्कि शाह साहब से हम बात करेंगे आज। शाह साहब, इम्पैक्ट की हमने बात की है, हमने एंगर मैनेजमेंट में बात की है, लेकिन हमने एक चीज़ भूल चुके हैं, वो है AI। टीचर्स कहती हैं जी सीधा सीधा जाके जी ChatGPT उठाओ और होमवर्क कराओ। व्हाई इज दैट? ऑनेस्टली स्पीकिंग AI एक ऐसी चीज़ है, और ChatGPT का भी जो मामला है और उसके जो तलबा की जो हुसूल तालीम है, वो मामला ऐसा है। मेरे ख्याल में दुनिया, जो मॉडर्न दुनिया जिन्होंने इसको ईजाद किया है और इसको हमसे ज़्यादा समझते हैं, वो भी अभी समझने से कासिर हैं, और वो भी ठीक तरीके से इसके असरात जो है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जिन इदारों में AI तख्लीक की गई है, ChatGPT जो है ख़ास तौर पे तख्लीक की गई है, उन इदारों में भी आप देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो तख्लीक करने वालों के दरमियान भी ख़ास तरह की खलीज जो है और एक इख्तलाफ जो है वो पाया जाता है। कुछ लोग इसके हक़ में हैं, कुछ लोग इसके हक़ में अगेंस्ट है। यानी कि जो उसको इन्वेंट करने वाले, जो उस प्रोसेस का हिस्सा हैं, वो भी अभी तक ठीक तरह से फैसला नहीं कर पाए हैं कि इसके असरात जो हैं वो आने वाले दिनों में कौमों पर और लोगों पर क्या होंगे। सही बात है। एक चीज़ तो तय है कि बहरहाल आप उसको रोक नहीं सकते हैं, उसका मुजाहरा जो है वो हमें नज़र आता है कि हम देखते हैं कि AI जो है वो हम नहीं जानते कि उसके पीछे कितनी कॉस्ट आई, कितनी नहीं आई। लाज़ बात है वो एक, आप जानते हैं कि वो एक तरह से
ان کی اکانومی کا ایک بہت بڑا پارٹ بھی ہاں نہیں اکانومی کا بات سے بنیادی طور پہ ایک بزنس پروپوزیشن کے طور پہ نہیں, بزنس وینچر کے طور پہ نہیں, ادروائز انہوں نے شروع کیا تھا نا چیٹ جی پی ٹی, یہ جو اے آئی کا جو پورا جو پروجیکٹ تھا, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی پروجیکٹ جو ہے وہ چائنیز نے ڈیپ سیک کے فارم میں, جس کے لیے وہ کہتے تھے جی بلینز آف ڈالرز ہمیں چاہیے, وہ غالباً $50 ملین میں انہوں نے اس کے پیرالل ایک چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے. یہ الگ الگ بات ہے کہ کیا وہ جو کہہ رہے ہیں وہ 50 ملین ہی ہے یا اس کے پیچھے اور بھی فنڈنگ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. جی ہاں, تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایسی چونکا دینے والی اور اتنی ریپڈ چینج کے بعد ایجادات ہیں کہ ماڈرن ورلڈ جو بنیادی طور پہ اس دریا کے اندر تیر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک طرح سے اس کی گہرائی اور اس کے اثرات کا اندازہ نہیں لگا پائے ہیں. تو میرے خیال میں سچی بات جو ہے وہ آپ مانیں یا نہ مانیں, ہمارے یہاں بہرحال میرے خیال میں اس کو سمجھنے میں, اس کے قوانین بنانے میں, چونکہ اس سے پہلے جو 10-15 سال پہلے جو چیزیں ہوئی ہیں سوشل میڈیا, فیس بک اور یہ سب, ہم تو اس کے حوالے سے ہی نہ قوانین بنا پائے ہیں, نہ لیجسلیشنز کر پائے ہیں, نہ اس کی امپلیمنٹیشن کر پائے ہیں, اور ہم نے اس کے بھی تمام تر نیگیٹو اثرات جو ہیں وہ اپنے اوپر جھیلے ہیں اور ہم جھیل بھی رہے ہیں بیشتر جو ہیں. بہت سارے لوگوں نے اس کو پازیٹیولی بھی یوز کیا ہے. تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ بھی جو ہے اس کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے, اور اسٹوڈنٹ جو ہیں اس سے یعنی کہ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں, مگر یہ طے ہے کہ اس کو روکنا جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اب تقریباً ناممکن نظر آتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا ڈیپ سیک جو ہے اس میں تو اپنا اے آئی والوں نے, چیٹ جی پی ٹی والوں نے تو بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ پھر غالباً کسی معاوضے کے تحت آپ اسے لیتے تھے. ڈیپ سیک نے بہت کچھ جو ہے وہ فری آف کاسٹ کر دیا ہے, اور پوری جو انسانی تاریخ ہے اس کا سبق یہ بتاتا ہے کہ ایک چیز جو $1 بلین میں بنتی تھی 10 سال کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہی چیز جو ہے وہ کسی فریج کے ساتھ آپ کو فری مل رہی ہوتی ہے. وہ وی سی آر جو لانا اس ملک میں مشکل ہوا کرتا تھا. ایک زمانہ آیا کہ لوگ کہتے تھے کہ جی فریج لے جاؤ, نال ایک وی سی آر بھی لے جاؤ, ایک ٹی وی لے جاؤ, اس کے ساتھ فریج بھی لے جاؤ. تو میرے خیال میں سچی بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میں آپ کو ادھر ادھر گھماتا رہوں, جیسے بنانے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیا کرنا ہے, مجھے ہمیں تو میرا خیال ہے بہت ٹائم لگے گا اس میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا. بٹ اسکولز کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نے ہوم ورک وہاں سے کرنا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے جس میں مگر اس کے اثرات کیا ہوں گے نا, سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ آیا کاپی پیسٹ کر کے آپ نے دے دیا تو بچے نے کیا سیکھا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ وسیع شاہ صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. قرآن اسکالر حافظ عثمان طاہر نے میں جوائن کیا, ان سے ہم گفتگو اس لیے نہیں اب زیادہ کر سکے کیونکہ وقت کی ہمارے پاس کمی ہے. روبی عمران صاحبہ نے میں جوائن کیا ہوا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو نعت خواں تھے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے, محمد سیف الرحمان قاسمی صاحب, ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. اور یقینی طور پر آج کی بھی جو نشست تھی وہ بڑی بہتر رہی ہے, اور امید ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کو بھی اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, مگر ایک چیز جو ہے ہم بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو رحیم اسٹور کے حوالے سے کہ رحیم اسٹور لایا ہے بہت زبردست قسم کا ڈسکاؤنٹ, اور پاکستان کا سب سے بڑا ڈسکاؤنٹ ہے یہ. اور آپ لوگ اسٹورز میں جائیں اور شاپنگ کریں, شاپنگ کر کے قرندازی میں حصہ لیں اور جیت سکتے ہیں خوبصورت قسم کی بائکس. کیونکہ خوبصورت لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے سیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھڑی بھی ہیں, اور دوسری بات یہ کہ آپ ہمارے شو کا حصہ بھی بن سکتے ہیں اور اس میں بھی آپ جیت سکتے ہیں. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.